کو معبود بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر توبہ قبول کی، اور توبہ کس طریقے سے قبول کی گئی؟ فرمایا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اور وہ حکم کیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے، اب چونکہ غلطی ہو گئی ہے تو سزا تو بھگتنی پڑے گی اور سزا تو لینی پڑے گی۔ تو اب قتل ہونا شروع ہوئے، صبح سے لے کے شام تک تقریباً 70,000 بنی اسرائیل لوگ جو تھے وہ قتل ہو گئے۔ جب ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ صبح سے لے کے شام تک 70,000 لوگ قتل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر دعا کی۔ ہارون علیہ السلام بھی گڑ گڑانے لگے، رونے لگے اللہ کی بارگاہ میں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی رونے لگے کہ یا رب العالمین، اس طرح تو یہ ختم ہو جائیں گے سارے، تو ان کو معاف فرما۔ تو اس دعا اور موسیٰ علیہ السلام کی التجا کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اب ٹھیک ہے، جتنے قتل ہو گئے ہیں وہ شہداء ہوں گے، شہید کا مقام ان کو ملے گا، جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو بھی معافی ہے، اور جو اب باقی بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو میں نے کل ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ معافی مانگنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اس کی ایکو تھوڑی سی کم کریں بابر بھائی، ایکو کم کریں۔ معافی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جب بھی کوئی معافی مانگے، جب بھی کوئی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ وہ جیسے فرعون والی بات آپ نے کل سنی تھی کہ اگر اس کے منہ کے اندر جبریل امین گارا نہ ڈالتے تو ہو سکتا تھا اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی۔ اللہ کو توبہ کرنے والا بڑا پسند ہے، معافی مانگنے والا بڑا پسند ہے اللہ کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو پیار آ جاتا ہے کہ جو بندہ توبہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے اور پھر گناہ کر کے توبہ نہ کرتے تو پھر اللہ تمہیں ختم کر دیتا اور پھر کوئی ایسی قوم بناتا کہ جن سے گناہ بھی ہوتے اور وہ اللہ سے توبہ بھی کرتے۔ اور بالخصوص انسان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو فرمائے انہو هو التواب الرحیم، بے شک ہم نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی کیونکہ ہم بہت رحم کرنے والے ہیں، بہت رحیم ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل کے 70 لوگ ساتھ گئے تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تیری بات پہ یقین نہیں کرتے، ہم تیری بات کو نہیں مانتے جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں۔ ہم خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، نظارہ کرنا چاہتے ہیں۔ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم کھلم کھلا اعلانیہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اس وقت ایک آواز آئی، کڑک اور سخت قسم کی آواز، ایسی آواز کہ وہ سارے کے سارے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو فرمایا وہ تم دیکھ رہے تھے، یہ سارا نظارہ آپ کے سامنے تھا۔ تو جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین، ان 70 کو ساتھ لایا تھا، یہ بڑے بڑے ان کے سردار تھے جن کو وہ بڑے معزز مانتے تھے اور سردار مانتے تھے، اور ان کو چن کر کے میرے ساتھ بھیجا تھا، تو یہ مر گئے ہیں، تو واپس جاؤں گا تو وہ لوگ تو پہلے انکار کرتے ہیں، تو یہ مر گئے
تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ ان مروں ہوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ فَمَا ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، کہ وہ مر گئے تھے، ہم نے پھر ان کو زندہ کر دیا، ان کو زندگی سے نواز دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کر لو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ کا جتنا بھی احسان ہے ہم پہ، جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اگر ہم گننا شروع کریں تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کبھی گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اور میں یہ ایک دو دن پہلے ہی سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، اس نے بڑی پیاری بات اس میں لکھی۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارے جسم پہ بال ہیں لیکن ہتھیلی پہ بال نہیں ہے، کہ ہمیں کام کرنے میں مشکل آتی ہے، تو اللہ کو پتہ تھا، اللہ نے اس پہ بال نہیں دیے۔ اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ نے پورے جسم کو جتنی خوبصورتی سے بنایا ہے، ہر چیز ٹکانے پہ لگائی ہے، آنکھیں اوپر لگائی ہیں، پیٹ پہ نہیں لگا دی۔ ہماری انگلیاں ہاتھوں کی بڑی ہیں، پاؤں کی چھوٹی ہیں، کیونکہ ہاتھوں سے اپنی چیزوں کو پکڑنا ہے، پاؤں سے کسی چیز کو پکڑنا نہیں۔ اگر پاؤں کی انگلیوں کی طرح ہاتھوں کی انگلیاں ہوتی تو ہمارے لیے پکڑنا مشکل ہو جاتا، ہم نہ پکڑ پاتے۔ کان یہاں لگائے ہیں دونوں سائڈوں پر، اگر اللہ ایک کان ماتھے پہ لگا دیتا ہے، کہیں اور لگا دیتا ہے۔ ناک بالکل سینٹر میں لگائی ہے، منہ سینٹر میں لگایا ہے، یعنی کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی سجائی ہے کہ ہم باقی چیزیں تو کجا صرف اپنی باڈی کا ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی ادا نہیں کر سکتے، ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ حل صرف یہ ہے کہ بندہ ہر وقت شکر ادا کرتا رہے، اور الحمدللہ، اور یاد رکھیے جو بندہ شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ میں اپنی لائف میں بہت سارے ایکسپیریمنٹ ہوتے رہتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ تو میں دو بندوں کو ایسا جانتا ہوں کہ ایک بندہ بڑا پڑھا لکھا، اس نے غالباً ماسٹر کیا ہوا اکاؤنٹس میں، تو اچھا خاصا پڑھا لکھا، بڑی ڈیسنٹ فیملی کے ساتھ، اور پرسنالٹی اس کی بڑی آؤٹ کلاس۔ لیکن اسے جب پوچھنا کہ کیا حال چال ہے، کیسی گزر بسر ہو رہی ہے، تو اس نے کہنا بس جی دال دلیا چل رہا ہے، جی بس جی دال دلیا چل رہا ہے، شکر کے کلمے اس کی زبان پہ نہ آنے، بس جی دال دلیا چل رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور بندہ ہے جو صرف میٹرک ہے، اور پرسنالٹی بھی اس کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، ڈھیلی پینٹ آدھی نیچے جا رہی ہے، آدھی اوپر جا رہی ہے، اور عجیب سی اس کی کنڈیشن۔ لیکن اس کو جب پوچھنا کہ کیا حال ہے، اس نے کہنا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جو صرف اللہ کا شکر اور کرم کرتا رہتا تھا، اس کے پاس رزق کی فراوانی ہے اور وافر رزق ہے، اور جو کہتا ہے بس یہ دال دلیا چل رہا ہے، دال دلیا چل رہا ہے، تو اس کی حالت پھر ایسی تھی کہ بس دال دلیا ہی چل رہا تھا، اس کا بڑی مشکل سے کچن ہی چل رہا تھا۔ تو یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے۔ تو جو بندہ شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ کا شکر مانتا رہتا ہے، اور جب اسے پوچھو وہ یہی کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ، تو پھر اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہمارا یاد کرنا کیا ہے کہ عبادات کرنا، تسبیحات کرنا، ذکر کرنا، اور اللہ کا یاد کرنا یہ ہے کہ ہر مشکل وقت میں اللہ ہماری مدد کرتا ہے، یہ اللہ کا یاد کرنا ہے۔ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر ادا کرو کفر نہ کرو، یعنی کہ شکر ادا نہ کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ کفر کرنا، اور کفر کرنے کا مطلب میں سمجھا چکا ہوں کہ انکار کرنا، اور یہ انکار ایسا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے پھر بندہ انکار کرنا، یہ ناشکری، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے نہ ماننا یہ بھی ناشکری ہے، یا اللہ نے نعمتیں دی ہوں اور ان کو استعمال نہ کرنا یہ بھی ناشکری ہے۔ اللہ نے اتنا رزق دیا ہے، اتنا پیسہ دیا ہے کہ بندہ بہترین اچھا سوٹ پہن سکتا ہے، وہ نہ پہنے۔ اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ بہترین اچھا کھانا کھائے، وہ نہ کھائے، تو یہ بھی ناشکری ہے۔ اچھا گھر بنانے کی طاقت دی ہے، وہ نہیں بناتا، تو یہ بھی ناشکری ہے۔ تو بنا کر کے تو وہ پھر بھی کہے کہ لبا کچھ نہیں مینو جی، میں تے ماریا گیا لٹیا گیا، یہ بھی ناشکری ہے۔
تو اس لیے مل جائے تو اس کا شکر ادا کرنا اور ملے ہوئے کو استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو فرمایا ہم نے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا مرنے کے بعد کہ وہ مر چکے ہوئے تھے، اس لیے کہ لعلکم تشکرون، کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب فرعون سے نجات مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جو ہے مصر سے اب نکلو۔ اب مصر کو چھوڑنا ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا کہ فرعون سے جان چھوٹی ہے، امن ہو گیا ہے، سکون ہو گیا ہے، تو فرمایا مصر سے نکلو، اب باہر نکلو اور بیت المقدس کی طرف چلو، وہاں پہ آزاد کرواؤ بیت المقدس کو، اور وہاں پہ جو طبقہ اس ٹائم قابض ہے اس کے ساتھ جہاد کرو۔ تو اب یہ تو بڑا مشکل کام تھا جہاد کرنا، اور یہ ہلے بہانے ٹال مٹول کرنے لگے کہ یہ ہے وہ ہے یوں ہے فلاں ہے، لیکن جب حکم اللہ کا آ گیا ہے، فرمایا اللہ کا حکم ہے جانا تو پڑے گا، اب چلو۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ نکلے۔ اب جب ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ سایہ بھی کوئی نہیں ہے اور بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی ہے اور کھانا بھی چاہیے، دھوپ سے بچاؤ بھی چاہیے، تو انہوں نے شکوہ کرنا شروع کیا کہ موسیٰ چنگی جگہ تو لیا پھسایا ہی سانو، کھانوں بھی کچھ نہیں تے اتے سایہ بھی کوئی نہیں، توپ بڑی تیز نہ کوئی درخت۔ یہ نشکرے رہے ہمیشہ، اللہ نے بنی اسرائیل پہ جتنی نعمتیں نوازی یہ اس قدر ہی نشکری کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا احسان کبھی نہیں مانا انہوں نے، تبھی تو پھر عذاب بھی تو آتے گئے نا اللہ کے۔ یہ چھوٹا عذاب تھا کہ 70,000 مارے گئے، یہ چھوٹا عذاب تھا۔ اپنے سامنے کسی کا بھائی مر رہا ہے، کسی کا باپ مر رہا ہے، کسی کا بیٹا مر رہا ہے، یہ چھوٹا عذاب تو نہیں ہے نا۔ تو یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو تانے دینے لگے کہ موسیٰ کہاں پھنسا دیا ہمیں تو یہاں پہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے، تیرے تو جتھے بھی ٹرے ہیں نا اسی پھنسے ہی ہیں، سانو لبا کچھ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین یہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ چلے ہیں تیرے حکم پر، تو اب ان کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ تو خالق کائنات نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کالے بادل مقرر کر دیے۔ اب یہ جہاں جہاں چلتے تھے بادل اوپر اوپر سایہ کرتے جا رہے ہیں، قدرتی چھتری اللہ نے عطا فرما دی۔ بیٹھے ہیں تو بادل اوپر ہیں، چل رہے ہیں بادل ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا ہم نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو ہم نے ان کو من و سلوہ عطا فرمایا۔ اب مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ من سے مراد ایک میٹھا اتارا جاتا، اور تقریباً یہ صبح جب دن شروع ہوتا تب سے یہ اترتا، اور ہر بندہ جتنے لوگ تھے ہر ایک کے حصے میں تقریباً 1 سا آتا، 4 کلو کے قریب ان کے حصے میں آتا۔ تو یہ ان کو حکم تھا کہ صبح جب آپ کو دے دیا گیا تو آپ نے شام تک اس کو کھاتے رہنا ہے۔ تو 4 کلو بڑا ہوتا ہے ایک بندے کے لیے، اور شام کو سلوہ بنے ہوئے پرندے ان کو عطا ہوتے، اور فرمایا کہ ان کو جمع نہیں کرنا، روز ملے گا، صبح بھی ملے گا شام کو بھی ملے گا، لیکن اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، اس کو جمع نہیں کرنا، جوڑنا نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ چلتے رہے ٹھیک ٹھاک معاملات ان کے چلتے رہے، لیکن پھر انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، اور ان کو حکم یہ تھا کہ ہفتے والے دن آپ کو نہیں ملے گا، جمعے والے دن جو آپ کو ملے گا من و سلوہ وہ آپ اتنا ملے گا کہ وہ ہفتے کا بھی پورا ہو جائے گا، اور ہفتے کو کچھ نہیں ملے گا، ہفتے کو تم لوگوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور من و سلوہ دے دیا جائے گا جمعے کو اتنا، یعنی کہ عام دنوں میں اگر 4 کلو مل رہا ہے 1 سا، تو جمعے کو وہ ڈبل ملتا تاکہ ہفتے کا بھی حصہ ساتھ ہوتا، لیکن فرمائی ایک دن کا ہی جمع کرنا ہے بس، وہ ہفتے کا اتنا نہ ہو کہ اتوار والے دن پھر تم کھاتے پھرو، پھر نیا مل جائے گا، لیکن اس دن صرف عبادت کرنی ہے۔ لیکن انہوں نے پھر جمع کرنا شروع کر دیا، لالچ آ گیا، اس کو جمع کرتے ہیں نہ جانے پھر ملے یا نہ ملے۔ تو جب ایسی حرکت کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے روک دیا، فرمایا اب اس کے بعد تمہیں نہیں ملے گا۔ فرمایا ہم نے من و سلوہ عطا کیا اور کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ تم لوگ یہ پاک رزق جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، فرمایا وما ظلمونا، ہم پہ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا،
یہ جو حرکت کی، جمع کیا، پھر اللہ نے روک دیا، فرمایا یہ ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، اور یظلمون ہو گئے ظالموں میں سے، ظالم ہو گئے کیونکہ اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا، پھر ایک اور آزمائش آئی، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، فرمایا کہ جب تمہارے رب نے تمہیں کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ جو بستی ہے اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، فرمایا جہاں سے تمہیں دل کرے تم وہاں سے کھاؤ، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور جب تم اس دروازے میں سے داخل ہو تو سجدہ، جھک کر کے سجدے کی حالت میں داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو۔ حِطَّةٌ کا مطلب تھا کہ یا رب العالمین یہ جو ہم نے غلطی کی ہے، یہ جو پیچھے من و سلوہ کے معاملے غلطی ہوئی تھی، فرمایا یہ تم اللہ سے کہو کہ یا رب العالمین معاف کر دے، حِطَّةٌ ہمیں معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، تو تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا، وسنزید المحسنین، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے۔ اب حکم تو یہ دیا تھا کہ جھک کے جانا ہے اور حطتن کہنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما اور سجدے ریز ہو کے جانا ہے، لیکن ایسی الٹی قوم کہ اللہ نے جو کہا اس کا ہمیشہ الٹی کیا، الٹ اج میں ساری بیبیاں نہیں کر دی، جڑا کام کہہ دو نہ الٹا ہی کرنا، انہوں کام کہہ کے جاؤ ایک کام کرنا ہے تو شام وہ نہیں ہویا ہوں تو جڑا کہو نا اے نہیں کرنا وہ لازمی ہویا ہوں، کوئی بندہ سی نا میں سام لوں گا، کوئی بندہ تھا نا تو وہ نہر کے کنارے روتا ہوا جا رہا ہے اور جا اس طرف رہا ہے جدھر سے پانی آ رہا ہے، الٹا چڑھتے ہوئے پانی کو جا رہا ہے، تو کسی نے کہا بھائی کیا ہوا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہو بیوی ڈوب کے مر گئی میری۔ تو اس نے کہا پاگل ہے، جدھر کو پانی جا رہا ہے ادھر جا، ادھر گئی ہوگی، تو الٹا جا رہا ہے، جدھر پانی آ رہا ہے تو ادھر کو جا رہا ہے۔ کہتا ہے انہیں ساری زندگی سیدھا کام کوئی نہیں کیتا، میں کیا مر کے بھی پٹھے ہی جاندی ہونی، تو میں چڑھ دے پانی میں لبن جا رہا جدھر پانی آ رہا ہے، انہوں نے کہا ادھر ہی جاندی ہونی، زندگی سے سیدھا کام کوئی نہیں کیتا، مرے تو بات کتے کیتا ہونا ہے۔ تو یہ قوم بھی جو تھی بنی اسرائیل، انہوں نے بھی ہر کام الٹا ہی کیا، اللہ نے جو کہا انہوں نے الٹا کیا، سیدھا کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جھک کے جانا، سجدے کی حالت میں جانا، یہ یوں اکڑ کر کے اس طرح گئے، سینہ آگے کر کے سر کو پیچھے کر کے۔ خدا کے بندو ابھی تم غلطی کر کے ہٹے ہو، من و سلوہ تمہارا کھو گیا ہے اور اب تو تم باز آ جاؤ، لیکن نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے غصے والے، ایک مرتبہ ایسا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بندے کو مکہ مارا، وہ وہیں پہ مر گیا۔ ایسا میں نے بتایا کل کہ 70 آدمیوں جتنی طاقت ہوتی ہے ایک نبی کے اندر، تو مکہ مارا غصے میں، وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ غصے والے بڑے تھے، تو بنی اسرائیل دی قوم یہ بھی نکھٹو ہونی زیادہ، جنہیں اللہ نے انعام کیتے انہوں نے انہیں نافرمانیاں کی تھیاں۔ تو یہاں بھی حکم ہوا ہے کہ جھک کے جانا ہے، یہ اکڑ کے جا رہے ہیں، اور کہا معافی مانگتے جانا ہے، یہ اور ہی کلمے بولتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ان ظالموں نے بدل دیا، قولاً، جو بات ان کو کہی گئی تھی کہ یہ بات کہنی ہے، انہوں نے بدل دی، غیر الذی قیل لہم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، فرمایا جو ان سے بات کہی گئی تھی وہ انہوں نے بدل دی اور باتیں اپنے سے کرتے رہے، اس کے علاوہ وہ بات نہیں کہی۔ تو فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر رجزا من السماء، آسمان سے عذاب نازل کر دیا، بما كانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ انہوں نے بے حکمی کی، گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اور وہ عذاب کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاعون کی بیماری لگا دی، طاعون کی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون جو ہے اگر بیماری آ جائے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اگر کسی شہر میں یہ طاعون کی بیماری آ جائے تو اس شہر کو چھوڑ کے کوئی نہ جائے،
اور دوسرے شہر کے لوگ اس شہر میں داخل نہ ہوں کبھی بھی جب تک اس یہ طاعون کی بیماری وبا پھیلی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان کو دیا۔ انعام کا سلسلہ پھر جاری ہے، اللہ پھر غفور و رحیم ہے، پھر عطا کرتا رہا۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ اب تو پانی چاہیے ہمیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب سوال کیا پانی کا اپنی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، تو فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو جیسے ہی پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہاں پہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، اس نے کہا کہ وجہ آسا تے تعجب کس گل دا، پتھراں چو پانی نت چلدا۔ پتھروں سے پانی نکلتا ہی ہے نا، پہاڑوں سے نکل رہا ہوتا ہے نا، آبشاریں نکلتی ہیں، چشمے نکلتے ہیں۔ کہتے وجہ آسا تے تعجب کس گل دا، پتھراں چو پانی نت چلدا، پنجا انگلاں چو نکلیاں 5 نہراں، اے انگلاں نے میرے پیر دی ہیں۔ یعنی کہ ادھر تو پتھر سے پانی نکل رہا ہے، عصا مارا تو پتھر سے پانی نکلتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ حضور پانی نہیں ہے وضو کرنا ہے، تو حضور نے فرمایا جو تھوڑا سا ہے وہ لے کر آؤ۔ جب وہ لایا گیا تو حضور نے اپنی انگلیاں مبارک اس میں ڈبو دی تو پانی جاری ہو گیا۔ تو پتھروں سے پانی نکلنا یہ قدرت کا کمال ہے ہی، اور نکلتا ہی نکلتا ہے، لیکن حضور کی انگلیوں سے نکلنا یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ، بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا عصا تو فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو انہوں نے قبیلوں نے اپنے اپنے جو تھے چشمے وہ متعین کر لے، اے میرا اے میرا اے میرا اے تیرا اے میرا، انہوں نے متعین کر لیے اپنے اپنے چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اپنے اپنے چشمے انہوں نے پہچان لیے اور پکڑ لیے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا، کہا اب کھاؤ اور پیو، مِن رِزْقِ اللہ، اللہ کے رزق میں سے۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد نہ کرو، اب کھاؤ پیو لیکن زمین پر فساد نہ کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا کہ اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ ایڈی نے شکری قوم، اللہ نے ان کو عطا کیا اور یہ نئی کہانیاں ڈال کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں اے موسیٰ، ہم سے تو ایک کھانا نہیں روز کھایا جاتا، ایک کوئی کھانا روز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہرگز وہ صبر نہیں کیا، انہوں نے کہا صبر نہیں کر سکتے ہم ایک ہی کھانے پہ، روز ایک ہی کھانا کھائیے۔ تو فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو موسیٰ اپنے رب سے کہو، یخرج لنا، وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، زمین کی چیزیں، اگی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ملنی چاہیے، من بقلیہا، ساگ ہو، وقصائیہا، کو ککڑی سبزیاں ہوں، وفومیہا، کو گھی وغیرہ ہو، وعدسیہا، کوئی مسر وغیرہ دالیں ہوں، وبصلیہا، پیاز ہو، ہمیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے کھانے نہیں چاہیے، سانو یہ دالاں تے پیاز تے سبزیاں یہی چاہیے ہیں۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ نے کہا کہ کیا تم ادنا چیز لیتے ہو بہتر چیز کو چھوڑ کر؟ اللہ نے اتنا بہترین تمہیں عطا کیا اور اس کو تم چھوڑ کر ایک ادنا سی چیز اللہ سے طلب کر رہے ہو۔ اہبطوا مصرا، تو مصر یا کسی شہر میں تم اب چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، پھر وہاں تمہیں مل جائے گا یہ سارا کچھ جو تم طلب کر رہے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور فرمایا ہم نے ان پر خاری ذلت جو تھی وہ تھوپ دی، یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے ذلت لی ہے، خاری لی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ،
اور وہ اللہ کا غصہ لے کر کے لوٹے، اللہ کا غضب لے کر کے واپس آئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ بدلہ تھا ان کا، جو ضلالت اور جو غضب ان کو ملا ہے، فرمایا یہ بدلہ تھا ان کا جو انہوں نے اللہ کے حکموں کو بدل دیا، اللہ کی آیات کو بدل دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ بہت سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ سب سے زیادہ نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے، اور بہت سارے انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو فرمایا تم نبیوں کو شہید کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ بدلہ ہے ان نافرمانیوں کا اور جو اللہ نے حدود بنائی تھی ان حدود کو توڑنے کا، ان حدوں کو توڑنے کا یہ نتیجہ ہے اور یہ بدلہ ہے جو آج ذلت اور خواری اللہ نے تمہارے اوپر تھونپ دی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے،